درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی جتنے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے انشاءاللہ اتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز قیامت ملے گا۔ اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قیامت کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا۔ اس دن جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب مل جائے گا تو وہ یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی، کیونکہ بہت سارے قیامت کے پرابلمز کا اگر سولوشن کسی کے پاس ہے تو وہ شافع روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو انشاءاللہ نبی پاک کا قرب قیامت کے دن مل گیا تو اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن کے جو پرابلمز ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، اللہ کرے گا تو اس میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آل، اہل بیت اطہار، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں میرے آقا کا یوں سمجھیے جو خاندان ہے، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں جس سے محبت کرنی ہے وہ کون ہے؟ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر آگے فرمایا اور میری آل یعنی میری اولاد اس کے نزدیک اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ یعنی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار نبی پاک سے کرنا ہے اور اپنے بچوں سے زیادہ پیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں سے کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بھی کلیئر ہو جائیں اس میں کہ پیارے آقا کی فیملی سے، نبی پاک کی آل سے ہمیں دل و جان سے محبت کرنی ہے۔ اور یہ خاندان بھی کیسا ہے اور ان کے فضائل کیسے ہیں کہ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ٹھیک ہے، جو کہ شیر خدا بھی ہے، اور نبی پاک فرماتے اے علی تم میرے بھائی ہو۔ نبی پاک نے جن کو اپنا بھائی فرمایا، آقا فرماتے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ فاتح خیبر بھی ہیں، اور پھر ان کی مبارک زوجہ کون ہیں؟ وہ خاتون جنت ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ فاطمہ مجھ سے ہیں، میں فاطمہ سے ہوں، اور جو فاطمہ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کیسی مرد، اور بی بی فاطمہ کے فضائل میں یہ بھی فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت بی بی فاطمہ ہے۔ آپ اس گھرانے کا ذرا اسٹیٹس سمجھیے۔ اور پھر ان کی مبارک اولاد کون ہیں؟ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ میرے آقا حسنین کریمین سے کتنا پیار فرماتے، ان کو فرماتے میرے دونوں پھول ہیں، اور ان کو باقاعدہ پھولوں کی طرح اسمیل بھی کیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ اپنے کاندھوں پر سواری کرواتے، اور میرے آقا فرماتے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا سوچئے، بچے جنتی نوجوانوں کے سردار، والدہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے والد کون ہیں؟ وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فضائل کتنے ہیں، یہ خاندان کتنا کرم والا ہے۔ اور اسی خاندان کی فضیلت میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا کرم والا باغ ہے۔ اور باغ کیوں کہا؟ حسنین کریمین پھول ہیں، اور فاطمہ الزہرا، زہرا کہتے ہیں کلی کو، تو گویا ایک باغ ہی کے خوبصورت نقشہ پیش ہو رہا ہے نا۔ تو لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی
جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس مبارک خاندان کے فضائل کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اب جو واقعہ کربلا ہوا، اب سوچنا یہ ہے کہ جو اتنا لاڈلا ہو، اتنا پیارا ہو، لاڈلوں کو تو تکلیف میں نہیں ڈالا جاتا، جو پیارے ہوں، ہمارا کوئی لاڈلا ہو، ہمارا کوئی پیارا ہو، ہمارا کوئی بچہ ہو اور بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو تو اس بچے کو تو ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین سے اتنی محبت کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، مولا علی کو معلوم تھا یہ شہید کیے جائیں گے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم تھا کہ شہید کیے جائیں گے، مگر ان میں سے کسی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ اللہ یہ مصیبت ٹال دے، یہ مشکل ٹال دے، اتنے پیارے ہیں حسین، ہمیں دل سے پیارے، یا اللہ ان کو اس طرح پیاسا شہید نہ کیا جائے۔ کسی نے دعا نہیں کی۔ کیا وجہ ہے؟ اتنا پیار بھی ہے اور تکلیف کا بھی پتہ ہے۔ آپ کے اور میرے بچے کو کوئی تکلیف آنے والی ہوں ابھی سے ڈر جاتے ہیں کہ نہیں اللہ کرے میرے بچے کو سکھ ملے، مگر یہ کیسا خاندان ہے کہ اتنا پیار اور اتنی بڑی تکلیف، مگر وہ تیار تھے۔ کیوں تیار تھے؟ کہ انہیں معلوم تھا یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا، اب ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب ان کو پتا تھا اس لیے وہ ڈیلیبریٹلی تیار ہو گئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہم پر کون سی مشکل آنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے، قرآن پاک نے ہمارے آنے والے ٹیسٹ بھی اناؤنس کر دیے، اور وہ ٹیسٹ میں کیا کیا سوال آئے گا، یوں سمجھے اگر آج کی زبان میں کہوں کہ اس میں کیا کیا آزمائش آئے گی، وہ بھی لسٹ قرآن نے دے دی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کون سا ٹیسٹ آنے والا ہے۔ بی اویئر۔ ہاں، میں جو ابھی آیت تلاوت کروں گا اور اس میں لسٹ گنواؤں گا، ان میں کئی لوگ اس وقت ٹیسٹ سے گزر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ٹیسٹ چل رہا ہوگا آپ کا، یا کسی کا پچھلے دنوں ہو چکا ہوگا، یا کوئی تیار رہے تھوڑے دنوں بعد آنے والا ہے۔ تو جس کو پہلے ہی پتا ہے میں نے یہ ٹیسٹ دینے ہی ہیں، پھر بندے تیار رہتا ہے کہ ہاں میں نے دینے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی ویکسینیشن کروانی ہے تو آپ کو پتا ہے میں نے کچھ دنوں بعد فلاں انجیکشن لگانا ہے، تو اب آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بی اویئر رہے نا، تیار رہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اب لسٹ سنیے گا، من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات۔ 5 ایک طرح سے سمجھ لیں کوسچنز ہیں، 5 سوالات ہیں، 5 آزمائشیں ہیں جو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ اٹ مینز بی ریڈی۔ کن چیزوں سے؟ خوف سے، جو بھوک سے، من الخوف والجوع والنقص من الاموال، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، بزنس میں پرابلم آئے گا، کبھی ہم کوئی سامان منگواتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، کنٹینر خراب ہو جاتا ہے، تو بزنس آئٹم ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا والانفس والثمرات، انفس یعنی ہمارے جسموں میں پرابلم آئے گا، اچانک بیماری آ جاتی ہے، اچانک کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے بالکل ٹھیک تھا یار یہ کیا ہو گیا، یہ ٹیسٹ پہ خرابی کیسے آ گئی، ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیماری آ گئی، اچانک کوئی وائرس آ گیا۔ اٹ ول بی دا پارٹ آف یور لائف۔ اور آگے فرمایا اب پھلوں کی کمی سے، اب یہ جو باغ لگاتے ہیں ہمارے کھیتی باڑی کرنے والے بھائی ہیں، بہت بڑی تعداد ہے نا ان کی بھی، تو کسی کی فصل خراب ہو جاتی ہے، کسی کی جناب آنے والی کراپ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے مجھے اور آپ کو آزمایا جائے گا۔ آزمائش سے بچتا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آج سمجھ لیجئے، سینیریو سمجھ لیجئے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار میں دکھی ہوں نا، باقی سارے خوش ہیں۔ کسی کو مسکراتا دیکھتے نا ہمیں لگتا ہے مجھے دیکھو کتنا پرابلم ہے، بیماری بھی چل رہی ہے، گھر میں بھی مسائل ہیں، کاروبار بھی ڈیفیکلٹ ہے، اور یہ کتنا ہنس رہا ہے۔ جناب ہر بندہ جو مسکرا رہا ہے ضروری نہیں اس کے ساتھ کوئی ٹینشن نہ ہو، ہاں، اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے، مگر مجھ پر کوئی ٹینشن ہے تو میں کسی اور کو بتاؤں بھی کیوں؟ ہر مسکراتے چہرے کی الگ پیچھے کہانی ہے۔ ایک بات آج آپ سمجھ لیں، ہر بندے کی الگ پرابلم ہے، غریب کے پرابلم الگ ہیں، امیر کے مسائل الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، مزدور کے پرابلم الگ ہیں، سیٹھ کے پرابلم الگ ہیں، جو امپلائی ہے جاب کرتا ہے اس کی پرابلم الگ ہیں، جو بزنس کرتا ہے اس کے مسائل الگ ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے مسائل اور ہیں، جس کو دنیا جانتی ہے اس کے مسائل اور ہیں۔
ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ہے. اب اس کے مسائل الگ ہیں. آپ کو لگے گا میرے والا تو نہیں ہے نا, آپ والا نہیں, اس کے بعد کچھ اور ہے, اور ایسا ہے جس میں وہ بھی پریشان ہے. لیکن قرآن نے جب لسٹ بتائی نا تو آگے اس کا رزلٹ بھی بتایا. کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. تو اب عقل مند پتہ ہی کون ہے کہ ہم اپنے اندر یہ الارم سسٹم لگا لیں کہ جیسی کوئی بیماری آئی, کوئی کاروبار میں ڈیفیکلٹی آئی, کوئی بچوں میں پرابلم ہوا, کوئی میری ذات میں پرابلم ہوا, اچانک کوئی آزمائش آئی نا, تو سمجھ جاؤ ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, اور میں نے اس ٹیسٹ کو پراپر طریقے سے گزارنا ہے, کامیاب ہونا ہے صبر کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے پھر خوشخبری تیار کر رکھی ہے. ہاں اب ذرا غور کریں اس آیت کے تحت, اس سینیریو میں ہم کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کربلا میں یہ ساری باتیں جمع کر دی گئی. مجھ پر, آپ پر, ان پانچوں میں سے کوئی ایک آدھی چیز یا دو چیزیں آ جاتی ہیں. اب کربلا میں کیا تھا؟ وہ خوف بھی تھا, وہ بھوک بھی تھی, وہ بیماری بھی تھی, حضرت عابد بیمار بھی تھے, جان کا خطرہ بھی تھا, یعنی کیا نہیں تھا ادھر, ساری چیزیں جمع ہو گئیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ اس خوبصورت خاندان نے کیا کیا؟ سب صبر سے گزارا, اور آگے کیا ہوا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری کیا ملی انہیں شہادت بھی ملی, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر راج بھی ملا. بھئی یہ یزید والے تو راج چاہتے تھے نا, قبضہ چاہتے تھے, حکومت چاہتے تھے. آج چونکہ یہ ہمارا بیان کربلا کے بعد 10 محرم گزر چکی ہے, تو میں تھوڑا اس کے بعد کی بھی آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ ان کا اصل مطمع نظر, اصل ٹارگٹ تو حکومت لینا تھا, حکمرانی کرنی تھی, موج مستی کرنی تھی, اور ایک فلسفہ لے کر آئے تھے کہ جناب ہم ساری جو حکومت ہے اس کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں گے, اسلام کی چیزوں کو ختم کر دیں گے, اسلامی اقتدار کا بیڑا غرق کر دیں گے. کیا کامیابی ملی انہیں؟ آج بھی دنیا میں اگر فلسفہ باقی ہے تو حسین کا فلسفہ باقی ہے. آج بھی دلوں پر حکومت ہے تو امام حسین کی حکومت ہے. بظاہر تو کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو گئے. اب اگر آج کے زمانے کی میں بات کروں, ینگسٹر بیٹھے ہیں, آج کل پچھلے دنوں 2-3 جنگیں ہوئی ہیں, تو ان جنگوں کو ہم کس طرح اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنے جہاز کس ملک کے گرے, اچھا کس ملک کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے, کس ملک کے کتنے فوجی اڈے تباہ ہوئے, اچھا کس ملک کے کتنے لوگ مارے گئے. اب اس سے کیلکولیٹ کرو کہ کون جیتا کون ہارا. یہی طریقہ ہے نا, کتنے بم گرائے تو کتنے میزائل گرائے, تو ہم یہی چل رہا تھا پچھلے دنوں میں. آج دنیا اعداد و شمار سے فیصلہ کرتی ہے کہ کون جیتا. کربلا کا فلسفہ بڑا نرالا ہے. بظاہر تو کوئی بھی نہیں بچانا ہے. امام زین العابدین تھے, بتایا جاتا ہے حضرت حسن مصنع, وہ باقی تو سارے شہید ہو گئے. یعنی دیکھا جائے اعداد و شمار کے لحاظ سے تو امام حسین کے قافلے والوں نے تو بڑا لاس اٹھایا. یزیدی تو بڑی تعداد میں زندہ واپس گئے. لیکن جناب یہ آپ کی کیلکولیشن بتاتی ہے کہ امام حسین کے قافلے والوں نے بڑا لاس اٹھایا. ایسا ہوا نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شہید امام حسین ہوئے مگر مر یزید گیا. شہید امام حسین ہوئے مگر جو سوچ یزیدی تھی وہ دفن کر دیا آپ نے کربلا کے میدان میں. رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. اگر میرے امام سر جھکا لیتے تو ساری دنیا کے مسلمان بعد میں کہتے جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو جناب ہم بھی باطل سے بات کر لیتے ہیں, ہم بھی برائی کے کام میں ساتھ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے امام نے ایک ایسی سوچ رہتی دنیا کو بتا دی, اور نتیجہ کیا نکلا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو آپ زندہ کر گئے, یزیدی سوچ کو دفن کر گئے. آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں, کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ جناب میری اپروچ یا میری سوچ وہ ہے. معاذ اللہ, ایسی لعنت بن گیا وہ شخص اور اس کی فوج اور اس کا تھاٹ, اور ایسی سوچ دے گئے امام حسین کہ ہر مسلمان یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اعداد و شمار بے شک کچھ کہیں, حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے قربانی دینا یہ بندے کو کیسا عروج عطا فرماتا ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ یزیدیوں کا بنا کیا, جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا, اینڈ آف دا ڈے حاصل کیا ہوا. ہاں, صرف 3.5 سال کے بعد یزید ایک ایسی موت مرا, اتنی گندی موت مرا کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ پانی پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا, نہیں پیتا تھا تب بھی تڑپتا تھا.
جسم سے عجیب عجیب قسم کی بدبو آنے لگی. اس کا بیٹا جب اس کے آخری وقت میں بیٹے کو اس نے بلایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ میرے بعد میری سلطنت کو تم نے سنبھالنا ہے, وہ بیٹا چیخ مار کر کہتا ہے کہ ایسی منوس سلطنت پر میں لعنت بھیجتا ہوں کہ نواسائے رسول کو شہید کر کے تم نے جو سلطنت حاصل کی ہے میں اس سلطنت پر نہیں بیٹھنا چاہتا. اب اپنے بیٹے کی جب اس نے باتیں سنی کہ میں اسے تخت آفر کر رہا ہوں اور یہ ٹھکرا رہا ہے اس تخت کو کہ یہ تخت تو امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کر کے تم نے حاصل کیا, میں ایسی حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہتا, اس کا صدمہ اور بڑھ گیا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی. اس کی باڈی سے اتنی بدبو نکلتی تھی کہ کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا. بمشکل اس کو دفن کیا گیا. کہاں گیا اس کا زور, کہاں گیا اقتدار؟ 3-3.5 سال کے اندر وہ مارا گیا. اب جناب باقی جو کربلا کے ساتھ, جو کربلا والوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ بھی بڑا عجیب معاملہ ہوا. میرا رب چاہے تو ظالم کے ذریعے ظالم کا انجام کر دیتا ہے. اب ہوا کیا؟ ابن زیاد یہ گورنر تھا کوفہ کا. اس بدبخت کے آرڈر پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا. ابن زیاد کو 6 سال, صرف 6 سال گزرے تھے, ٹھیک ہے, 66 ہجری اور یا 67 ہجری میں ابن زیاد کو 10 محرم کو مقابلہ ہوا. مختار ثقفی کی فوجوں نے مقابلہ کیا اور ودن 6 ایئرز 6 سال کے بعد 10 محرم ہی کا دن تھا. وہی گورنر ہاؤس تھا, وہی مقام تھا جہاں معاذ اللہ ان بدبختوں نے امام حسین کے سر کو رکھا تھا قلم کرنے کے بعد. اب ابن زیاد کے سر کو وہیں رکھا گیا اور مختار کہتا ہے لوگوں دیکھ لو, یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا, اس کا سر اسی مقام پر رکھا گیا, دن بھی وہی تھا. استغفر اللہ. پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شور مچ گیا, آ گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا. ابن زیاد کے اس کٹے ہوئے سر کے اندر کبھی ناک میں داخل ہوتا ہے, کبھی منہ میں داخل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس ضلالت کے ساتھ یہ سارے کے سارے مارے گئے. مختار ثقفی نے پھر یہ آرڈر دیا کہ جتنے وہ لوگ ملے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی شہادت میں کردار ادا کیا تھا, انہیں پکڑ پکڑ کر مارا جائے. اب جناب ان کو سب کو سر قلم کیے گئے اور بڑی ان کو جناب عبرتناک سزائیں ملی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب جس مال کے لیے, جس اقتدار کے لیے, جس حکومت کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا, انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور سب کے سب ذلت کے ساتھ مارے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ لالچ کا انجام, ظلم کا انجام وہ جناب بڑا خطرناک ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی. نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور شاعر, کیا حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے اشعار ہیں, اور کس قدر جس کو کہیں کہ دلوں پر اثر کرنے والے اشعار ہیں. اللہ کرے کہ آج کے بعد کوئی ظلم کی طرف جانے سے پہلے, زیادتی کی طرف جانے سے پہلے, اگر کسی طریقے سے شیطان دل پر قبضہ بھی کر لے کہ جناب کسی کا حق دبا لوں, کسی کو برباد کر دوں, تو یزید کا انجام یاد رکھنا ہے. آپ لکھتے ہیں اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے, گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی. رسوائے خلق ہو گئے, برباد ہو گئے, مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا سیدہ زہرا کا بوستان, تم نے اجاڑا سیدہ زہرا کا بوستان. تم خود اجڑ گئے, تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی, نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے, سر کٹ گئے امان تمہیں ایک ذرا ملی. اب آگے مقطع سنے, وہ کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا. یہ جو ان کو کاٹا گیا نا, ان کو مارا گیا, ان کو جس طرح روندا گیا, کہتے ہیں یہ ابھی کوئی سزا نہیں ہے, ابھی تو ملنی ہے. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا, دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو یزیدیوں کی سزا باقی ہے جنہوں نے نبی پاک کے دل مبارک کو کس طرح چھلنی کیا اور کتنی تکلیف پہنچائی. اچھا, ایک طرف تو یہ ظالم تھے اور ایک طرف ایک عجیب جناب قربانی کی داستان ہے. آپ کو پتہ ہے 9 اور 10 کی رات کو
इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया, अपने साथ जो मक्के से मदीने से साथी आए थे आपके अहले बैत के, और उन्होंने कहा कि देखो इन यजीदियों को मुझसे प्रॉब्लम है, ये मेरी खून के प्यासे हैं, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, आज रात ही को निकल जाओ, तो मैं इनको फेस कर लूंगा, अगर शहीद भी करना हुआ तो मुझे कर लेंगे, तुम सबने क्यों कुर्बानी देनी है। अल्लाह अकबर। वो खानदान के लोग, वो नौजवान यंग ब्लड, पता है क्या कहते हैं, कहते हुजूर आपके बाद जिंदा रहने का फायदा क्या है, हम आपके साथ आए हैं, हमारा जीना भी आपके साथ है, हमारा मरना भी आपके साथ है। एक साथी खड़े होकर कहते हैं हुजूर अगर वैसे तो ये दुनिया फानी है, मरना वैसे ही है, लेकिन अगर हुजूर जिंदगी फानी ना होती, हम हमेशा रहने वाले होते, ये दुनिया भी खत्म होने वाली ना होती, ये दुनिया भी हमेशा रहने वाली होती, उसके मुकाबले में फिर भी आपके कदमों पर शहीद होना ही पसंद करेंगे। दो अहले बैत अतार के अफराद 10 मुहर्रम की सुबह आपस में खुश मिजाजी की बातें करने लगे। तो एक साथी कहते हैं ये ऐसा मौका तो नहीं, सामने तलवारें हैं, दुश्मन हैं और आप खुश मिजाजी की बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं कभी इस तरह की हंसी मजाक की बात करता नहीं, मैं बड़ा संजीदा इंसान हूं, मगर मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि मुझे अंदाजा हो रहा है थोड़ी देर बाद हम शहीद होने वाले हैं और जन्नत में पहुंचने वाले हैं। ये कैसा जज्बा था। उसी इलाके में जहां करबला में ये वाकया हो रहा था, करीब एक कबीला था, बनु कल्ब का कबीला था, वहां एक खातून थी, उनका एक ही इकलौता बेटा था, उसकी नई नई शादी हुई थी, 17 दिन हुए थे। माँ अपने बेटे से कहती है बेटा आज मेरा दिल बड़ा अफसुर्दा है, आज मेरी आंखों में आंसू हैं। बेटा तड़प कर कहता है माँ जी कोई गलती हो गई, मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी। माँ कहती नहीं बेटा तू बड़ा वफादार है, तू तो बड़ा फर्माबरदार है, लेकिन बेटा मुझे पता चला है हमसे करीब ही एक इलाका है, करबला का इलाका है, और वहां इमाम हुसैन अपने खानदान वालों के साथ आए हैं और सामने यजीदियों का लश्कर है। बेटा मेरा दिल बहुत बेताब है, काश मेरे अंदर ताकत होती, मैं जाकर इमाम हुसैन के उन दुश्मनों के आगे खड़ी होकर अपनी जान कुर्बान कर देती। मेरे पास एक तू ही मेरा बेटा है, क्या बेटा ऐसा हो सकता है कि आज मेरी लाज रख ले, जो मैंने तुझे दूध पिलाया बेटा उसकी लाज रख ले, कि इमाम हुसैन और अहले बैत के कदमों पर जाकर दुश्मन इससे पहले के तलवार उठाकर मेरे इमाम की तरफ बढ़े, उनके खानदान वालों को जख्मी करें। ऐ मेरे बेटा तू उनकी सिफर बनकर अपने लिए अपना सीना पेश कर दे, अपनी जान उनके कदमों पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। जब माँ से अहले बैत की मोहब्बत का ऐसा पैगाम और ऐसा दर्स मिलता है, उस दूल्हे का नाम था हजरत वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 17 दिन हुए हैं थे शादी को। कहता है माँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया, मैं अहले बैत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैं अपनी बीवी के पास, अभी नई नई शादी हुई है, उसने मेरे साथ उम्मीदों के बंधन बांधे हैं, उसकी बड़ी तमन्नाएं मेरे साथ हैं, एक आखिरी मुलाकात उससे कर लूं। अब माँ कहती है अल्लाह अकबर। माँ भी कैसी, कहती बेटा अपनी बीवी के पास जाओगे ना, मैं भी औरत हूं, मुझे औरत का पता है, ऐसा ना हो वो तेरा दिल बदल दे, ऐसा ना हो तेरा जज्बा डाइवर्ट कर दे और इतनी बड़ी कुर्बानी से तू बच जाए। वो कहता है माँ ऐसा मत सोचना, जब आपने मुझे दूध पिलाया है, आपने अहले बैत की मोहब्बत मेरी गुट्टी में डाली है, अब आपने कहा तो मैंने फैसला कर लिया है, अब ये सर कटेगा तो इमाम हुसैन के कदमों में जाकर कटेगा, बस मुझे एक आखिरी मुलाकात करने दो। अपनी बीवी के पास आते हैं, अपना प्लान बताते हैं कि करीब ही एक गांव में इमाम हुसैन आए हैं, हाँ नबी पाक के नवासे आए हैं, अपने साथियों के साथ आए हैं, सामने लश्कर जर्रार है, तलवारें लेकर प्यासे हुसैनियों के गले काटने आए हैं, बस मैंने प्लान कर लिया है कि मैं उनकी मदद को जा रहा हूं, हो सकता है अब हमारी मुलाकात ना हो, अब महशर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। वो ज़ौजा भी कैसी है, 17 दिन की नई नवेली दुल्हन है, कहती मेरे सरताज अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो अमल कीजिए, बस एक वादा कीजिए, इमाम हुसैन से एक वादा ले लीजिएगा कि जन्नत में भी हम दोनों साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये अब चलता है 17 दिन का जवान दूल्हा, वो अपनी तलवार लेकर, माँ भी साथ है, बीवी भी साथ है, पहले जाकर इमाम हुसैन की दस्तबोसी करते हैं और कहते हैं हुजूर हम करीबी गांव में रहते हैं, आप पर जुल्म और सितम की जफाकारियां हो रही हैं, आप कई दिनों से प्यासे हैं, हुजूर मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपसे पहले यजीदियों का मुकाबला मैं करूंगा और शहादत हासिल करूंगा। एक वादा मेरी बीवी चाहती है कि हुजूर अगर मुझे आज शहादत मिल जाए तो मैं और मेरी बीवी जन्नत में साथ रहें। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं अपने नाना जान से तुम्हारी शफाअत करवाकर तुम्हारी बेवी को जन्नत में तुम्हारे साथ दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये जन्नती नौजवानों के सरदार थे, इनका वादा काफी था, बीवी भी बैठी है, माँ भी बैठी है। अब ये मंजर जरा ज़हन में लाइएगा कि 72 हुसैनी हैं और उसके साथ इनकी बीवी और वालदा बैठी हैं और ये नौजवान तलवार लेकर घोड़सवारी करते हुए यजीदियों के लश्कर में घुस जाते हैं। तलवार चलाते चलाते कई यजीदियों के सर
آئے, بڑی بہادری سے لڑے, اور آخرکار زخموں سے چور چور ہو کر جب واپس امام حسین کی طرف آتے ہیں اور امام حسین کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, دوبارہ جاتے ہیں, مگر اب تھوڑی دیر کے بعد یزیدی ان کا سر قلم کر کے وہ سر جو ہے امام حسین کے قدموں کی طرف اچھال دیتے ہیں. اپنی جان آفرین کے سپرد کی, شہادت حاصل کی, وہ سر لے کر جب بیوی کی گود میں وہ سر آتا ہے, ماں چہرے سے مٹی کو صاف کرتی ہے اور بیوی اس سر پر سر رکھ کر رونا شروع کرتی ہے, اور آخرکار دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیوی کی روح بھی گود میں اپنے شوہر کے سر کو رکھ کے پرواز کر جاتی ہے. اللہ کریم ان کی شہادت کو قبول فرمائے, ان قربانیوں کو قبول فرمائے. اور یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت کی, کہتے ہیں نا کہ ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, اس زمانے میں جان لٹانے والے بھی تھے, جان لینے والے بھی تھے, ہیں سب کچھ قربان کرنے والے بھی تھے. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں جس میں ہمارے لیے بہت درس ہے اور بڑا پیغام بھی ہے, اور وہ بڑا یونیک بھی اس لیے ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے امام حسین کو انٹرسپٹ کیا. یہ ذرا یاد رکھیے گا, جب کربلا کے واقعے میں امام حسین جب گئے نا مکہ پاک سے کوفہ جا رہے تھے, تو راستے میں ایک سپہ سالار بھیجا گیا تھا یزیدیوں کی طرف سے, ان کا نام تھا حضرت حر, اور وہ 1000 لوگوں کو لے کر آئے تھے. فرسٹ آف آل جو انٹرسپشن ہوئی تھی نا وہ 1000 لوگوں سے ہوئی تھی. 1000 سوار آئے تھے, امام حسین کو روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. اچھا, امام حسین نے اس پورے ٹریول میں, اگر آپ پراپر پڑھیں نا اس کو, ہر موقع پر اوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو, کوئی کانفلکٹ نہ ہو, کوئی خون نہ بہے. امام حسین کے جب روکا تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود نہیں آیا, مجھے تو انوائٹ کیا گیا ہے, مجھے تو دیکھو خط بھیجے. امام حسین نے ان کو خط دکھایا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں لیٹر لکھے ہیں, میں تو ان کے پاس جا رہا ہوں. نہیں دیکھیں, میں آپ کا مرتبہ مانتا ہوں, آپ نواسہ رسول ہیں. حضرت حر کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا فرام دا ڈے ون, وہ باادب تھا کہ میں آپ کا مرتبہ جانتا ہوں, میں آپ کا مقام جانتا ہوں, میں آپ کو تکلیف دینے نہیں, میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے آرڈر ملا ہوا ہے, میں ایک فوج کا سپاہی ہوں, تو میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا, بلکہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو روکا جائے. اب ایک رات ایک دن وہاں گزرا, اور جناب اس دوران امام حسین دریائے فرات سے پانی وغیرہ بھی لے رہے تھے. ایوری تھنگ از اوکے دیٹ ٹائم. بلکہ حضرت حر کا تو ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا, امام حسین جب جماعت کراتے تھے, حضرت حر آ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے امام حسین کے. اب یہ جو نرمی والا معاملہ تھا نا, یہ ابن زیاد کو پتا چل گیا, یزید کو پتا چل گیا کہ بھائی آپ نے جو لشکر بھیجا ہے اس کا سپہ سالار تو بڑا لینین ہے, وہ تو بڑے نرم انداز میں امام حسین کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا, اور اب آرڈر یہ تھا کہ حر کو پیچھے کیا جائے اور ابن سعد کو آگے کیا جائے, دیگر لوگوں کو آگے کیا جائے, اور وہ اب نیگوشیشن اسٹرانگ وے میں کریں گے, اسٹرکٹ وے میں کریں گے. اب پانی بھی بند کر دیا گیا, اور اب کہا گیا کہ نہیں, اب ہم آپ کو گرفتار کریں گے. اور اس کے بعد معاذ اللہ بات شہادت تک پہنچی. تو اب یہ جو سارا سینیریو بنا نا کہ جب 22,000 لوگ بھی آ گئے, امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 3 دن پانی بھی بند کیا گیا. اس کے بعد آ گیا 10 محرم, لاسٹ ڈے. بس لاسٹ ڈے امام حسین نے کمال کی ایک خطبہ دیا. اب یقین کریں جب یوم عاشورہ کا کربلا کا خطبہ پڑھیں نا, پورا پڑھیں, تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی پتھر دل کے سامنے بھی یہ خطبہ کوئی دے نا تو بندہ ڈر کے کانپ کے معافی مانگ لے. یعنی امام حسین نے جہاں اللہ رسول کے احکام بیان کیے, ظلم کے انجام بیان کیے, وہاں اپنے فضائل بھی بیان کیے. آپ نے ان یزیدیوں کو لاسٹ کیا, اتمام حجت کے لیے یہ تک فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. تم کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اسی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں. وہ مجھے فرماتے ہیں کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. انہوں نے مجھے اپنا پھول فرمایا, وہ مجھے اپنے کاندھوں پر سواری کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے اپنے کاندھوں پر میری سواری کروائی, اور میرے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تم سوچو تو صحیح, اگر تم نے مجھے شہید کیا تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤ گے, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب بتائیں, ایسا خطبہ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے دیا جائے تو پتھر پگھل جائے. مگر وہ ایسی لالچ تھی, وہ ایک ایسا جبر تھا, ایک ایسی جس کو کہیں کہ ہوس تھی کہ اتنے بڑے عظیم خطبے کے بعد بھی پتہ ہے یزیدی کی طرف سے کیا جواب آیا کہ بس آپ نے اپنی بات پوری کر لی, اب کسی کو بھیجیے لڑائی کے لیے, بہت ہو گیا. معاذ اللہ, گستاخی پر گستاخی, یعنی ان کے دل پر اثر ہی کچھ نہیں کر رہا تھا. مگر جو حضرت حر تھے نا, وہ کانپ رہے تھے, شیورنگ. اب ان کا بھائی انہیں دیکھ رہا تھا کہ حر تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو بڑے جوان مرد, بڑے بہادر, تم نے تو بڑے بڑے مارکے جیتے ہوئے ہیں,
بڑے بڑے جرنیلوں کے سامنے تم نے لڑائی کی، سامنے 72 کا لشکر ہے. اچھا اب امیجن کریں کہ ایک طرف 22,000 لوگ ہوں، گھڑ سوار ہوں، ہتھیار ہاتھ میں ہوں، سامنے 72 میں سے لیڈیز اور بچے تو مائنس کر دیں تو بچے کتنے لوگ؟ ان تھوڑے سے لوگوں سے ڈر رہے ہو تم، کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت حر نے وہ تاریخی جملے فرمائے کہ مجھے اپنے سامنے جنت بھی نظر آ رہی ہے، دوزخ بھی نظر آ رہی ہے. میں ایسا لگ رہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں. میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ اگر میں نبی پاک کے نواسے سے لڑائی میں شامل ہو گیا تو میری بربادی میں بچ کیا جائے گا؟ میں کیسے ان کے سامنے ہتھیار اٹھا سکتا ہوں؟ میرا بنے گا کیا؟ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی اور کہتے ہیں نا زندگی کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ان کی قسمت جاگ اٹھی. امام حسین نے ایک اعلان کیا. اسی موقع پر امام حسین نے خوبصورت صدا لگائی کہ ہے کوئی جو اپنی جان آل رسول پر قربان کرے. بس امام حسین کی زبان سے جملہ نکلنا تھا اور حضرت حر نے ڈیسائیڈ کر لیا. یزیدی لشکر میں کھڑے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اپنا گھوڑا دوڑایا اور ڈائریکٹ امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے. اچھا یہاں یزیدی فوجیوں کی طرف سے چیخیں بلند ہوئی کہ حر کو کیا ہو گیا؟ اور امام حسین کے قدموں میں جا کر پہلے تو کہتے حضور مجھے معاف کر دیں، میں ہی وہ تھا جس نے آپ کو روکا تھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا، کیا مجھے آج کے دن معافی مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ ایسا دربار ہے. امام حسین وہ شخصیت ہیں، یہ اس نبی کے نواسے ہیں جو جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. امام حسین نے نبی پاک کی سنت ادا کی، فرمایا میری طرف سے تمہیں معاف ہے. اب وہ کہتے ہیں حضور ایک اور اجازت چاہیے کہ آج مجھے آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے میرے ہی آئے ہوئے یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دینی ہے. حضور کوئی تلوار پہلے آپ کی طرف نہیں اٹھے گی، پہلے میں یزید کی لشکر سے حر جا کے لڑائی کرے گا. اللہ اکبر. امام حسین نے اجازت دی اور دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ وہ سپہ سالار، وہ شخص جس نے آ کر امام حسین کو کربلا میں پہلے روکا تھا، اب حسینی قافلے کی طرف سے یزیدیوں سے لڑ رہا ہے. اور لڑتے لڑتے وہ اس قدر زخمی ہوئے کہ آخری وقت میں جب امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور حضرت حر کا انتقال ہو جاتا ہے. آج بھی کربلا میں جائیں تو آج بھی کربلا کے میدان میں کوفہ کے قریب سبحان اللہ حضرت حر کا مزار موجود ہے. آج دنیا انہیں حسینی لشکر کے سالار کے طور پر جانتی ہے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت میسج ملتا ہے ہمیں اس عظیم واقعے سے کہ لمحے بھر کے ڈیسیشن نے، سوچئے نا اگر یہ سوچتے ہی رہ جاتے کہ جاؤں یا نہ جاؤں، کتنی سوچیں آئی ہوں گی ان کے دماغ میں کہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ جب اس طرف چلا جاؤں گا تو وہاں بچنا نہیں ہے کیونکہ یہاں ہتھیار ہیں، یہاں لوگ ہیں، اٹیک ہوگا تو میں نے شہید ہی ہونا ہے. یعنی ادھر شہادت تھی، ادھر حکومت تھی، ادھر موت تھی، اور جناب ادھر دنیا کا مال و دولت، مگر یہ سب جہنم میں لے جانے والا تھا. حضرت حر نے فیصلہ کیا، شہادت قبول کی اور جناب ایسی ابدی نعمتیں حاصل کر لی. اب حضرت حر کے واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا؟ یہ بڑا اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں نا کئی بار ہم یہ واقعہ کربلا سنتے ہیں، امام حسین کی نیاز بھی کھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس محرم میں بھی آپ کا پہلا پروگرام نہیں ہوگا، کئی پروگرامز میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مگر ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ کہ جناب ایک ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے گرتے ہیں دنیا سے اور چلے جاتے ہیں. ایک کرکٹر کھیلتے کھیلتے جوان ہے اور جناب کچھ بھی نہیں، فوراً چلے گئے. یعنی اب تو یہ کیمپ، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ جناب اچانک موت ہو گئی، کوئی سو گیا تو اٹھا ہی نہیں، چلتے چلتے گر گیا. اب دیکھ رہے ہیں یہ دنیا بتا رہی ہے ہمیں کہ یوں ہے موت. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے منٹ کیا ہونا ہے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جن کا انتقال ہوا، جو مسلمان ایمان والے تھے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. مگر یہ ہم سب کو کیا پیغام مل رہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر. پلیز پلیز آج یہ پیغام لے جائیں کہ مجھے پل کی خبر نہیں ہے. مجھے ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں کہ آج رات ہم اپنے گھر پہنچ سکیں گے. پہنچ جائیں تو اللہ کی مہربانی ہے، باقی آج رات بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو جب پتا ہے کہ ہم پل بھر کا پتا نہیں ہے تو پھر توبہ میں دیر کس بات کی ہے؟ یہ کیوں سوچ رہے ہو یار نمازیں شروع کروں گا مگر تھوڑے دنوں بعد، میں حرام چھوڑوں گا مگر تھوڑے دنوں بعد، یا چھوڑنا تو ہے مگر ابھی تھوڑا ٹائم گزار دوں. حضرت حر بھی اگر یہی سوچتے رہ جاتے نا تو شاید آج ان کا نام بھی نہ ہوتا. انہوں نے رائٹ ٹائم پر فیصلہ کیا اور کہاں پہنچ گئے. آج مجھے اور آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے. اگر اس محفل میں آئے ہیں تو آؤ یہ فیصلہ کریں کہ بس میرے امام جن سے مجھے بے انتہا محبت ہے. میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اٹس کمپلسری فار اور ایمان. تو اگر محبت ہے تو سچی محبت یہ ہے کہ میرے امام نے تلوار کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑے. جس وقت شہادت ہوئی کس حالت میں تھے؟ سجدے کی حالت میں تھے. بلکہ امام حسین نے ایک اور ریکویسٹ کی تھی فار دا ڈیلے آف دا وار. آپ نے ایک رات پہلے اپنے بھائی حضرت عباس علم بردار سے عرض کی کہ بھائی جان ایک
کوشش کیجئے نا کسی طرح یہ جنگ ایک دن ڈیلے ہو جائے، یہ لڑائی ایک دن ڈیلے ہو جائے. اب کیوں ڈیلے ہو جائے؟ کچھ وصیتیں کرنی تھی، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا تھا. امام حسین پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے بھائی جان آپ کو پتہ ہے مجھے نماز سے کتنی محبت ہے، مجھے تلاوت سے کتنی محبت ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے سے کتنی محبت ہے. میں چاہتا ہوں ایک بار اور ایک رات مل جائے جی بھر کر اللہ کی عبادت کر لوں. جن کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے انہیں اور عبادت کرنی ہے، اور آج ہم گھروں میں بیٹھ کر نماز قضا کر رہے ہیں. وہ تلوار کے سائے میں نماز نہ چھوڑیں، میں بیڈ روم میں بیٹھ کے فجر چھوڑ دوں. مجھے بتاؤ نا یہ کتنا برا گھر ہے کہ فجر کا وقت ہو اور گھر میں ایک بندہ بھی فجر کے لیے نہ اٹھے اور کہتے ہیں ہم پنجتن کے غلام ہیں. سوچو نا یار، چینج کریں اس کو. کیسے منہ دکھائیں گے اب امام حسین کو قیامت کے دن کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے کربلا کے میدان میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے سی کمروں میں، پنکھوں میں، قالین والی مسجدوں میں بھی نہیں جاتے تھے. پھر آگے امام حسین کے جب سر انور کو اٹھایا گیا نا نیزے پہ، تو اس وقت امام حسین کے منہ مبارک سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یعنی کٹا ہوا سر ہے، شہید ہو چکے ہیں، کرامت دیکھیں کہ اس وقت بھی تلاوت ہو رہی ہے. اور آج ہماری میجورٹی وہ ہے کہ جس کو پراپر قرآن تلفظ سے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. تلاوت تو کب کرے گی وہ بات کی بات ہے، انڈرسٹینڈ صحیح طریقے سے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. اور ہم کہتے ہیں ہم پنجتن کے غلام. پلیز اب اس بار آئے ہیں نا، کچھ لے کر جائیے، تبدیل کیجیے، اب حسینی طریقے پر آ جائیے. یزیدی طریقے پر زندگی اچھی نہیں ہے. آپ کہیں گے یار کون یزیدی طریقے پر زندگی گزارتا ہے؟ بھائی ہم حسینی ہیں. بالکل زبانی تو حسینی ہیں، ہونا بھی ایمان کے لیے حسینی ہے، مگر جو انداز زندگی ہے نا، یزید کیا کرتا تھا؟ شرابی تھا نا، شراب کو عام کرنا چاہتا تھا. ناچ گانے، ڈھول تماشے، بے حیائی، بے پردگی، کیا یہ سب عام نہیں ہے؟ اگر میں کسی شراب پینے والے یا بے حیائی کرنے والے، میری بہنیں اگر مجھے پردے میں سن رہی ہیں، بے پردگی کرنے والی کسی بہن کو، یا جناب جوا یا برے کام کرنے والے کسی بھائی کو کہہ دوں تم یزیدی ہو، تو کتنا غصہ آ جائے گا. یار کیا کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے میں نہیں کہتا بھائی آپ کو، آپ خود سوچیں آپ کس کے فالو کر رہے ہیں. میرے امام نے اسی سوچ کے خلاف تو علم اٹھایا تھا. امام حسین اگر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے مدینہ پاک میں، منتھلی زبردست ویجز آتی، بڑی جناب آپ کو بارات مل جاتی، آپ بڑی زبردست لائف سٹائل گزارتے، آفر کی گئی آپ کو. آپ کو پتا تھا کہ اگر میں نے آج یزید کی بیعت کر لی تو یہ شراب کو عام کر دے گا، یہ بے حیائی کو عام کر دے گا، یہ بدعمالیوں کو عام کر دے گا، یہ اسلامی ریاست کا نقشہ بدل دے گا. آپ نے جان دے دی اس لیے کہ ایسا نہ ہو. اور آج جس کام کے لیے امام حسین نے جان دی وہی کام مسلمان کر رہا ہے. اب مزے سے کر رہا ہے، دوستوں کی گیدرنگز میں کر رہا ہے، دوستوں کو بلا بلا کے کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو اتنے عجیب ہیں کہ خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو جمع کروا کے انہیں گناہ کی چانس بھی پرووائڈ کرنا ہے. یہ کتنی بری بات ہے یار. سوچتے نہیں کہ ہم امام حسین کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھائیں گے، کیا کہیں گے ان کی بارگاہ میں جا کر کے جس یزیدی طریقے کے آپ نے خلاف علم بلند کیا، ہم اسی کے طریقے پر عمل کرنے والے تھے. نہیں میرے پیارے سے، بہت تھوڑی زندگی ہے. عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں، سنتوں میں گزار لیجیے. زندگی کے اندر یہ دنیا میں گزار لیجیے، پھر جنت میں کمال کی نعمتیں ہمارے لیے منتظر ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں، آخرت کی یاد دلانے والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں جہاں پر اجتماعات ہو جایا کریں. قافلے سفر کرتے ہیں دعوت اسلامی کے، اس میں سفر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر جو دعوت اسلامی کے چینلز ہیں، پروگرامز ہیں، ایسے بیانات ہیں، سنیں گے تو فرق پڑے گا اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم بڑا مہربان ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دلوں پر اثر ہوگا اور ہم بھی انشاءاللہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں کربلا والوں کا صدقہ نصیب فرما، ان کے سجدوں کا واسطہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ان کی تلاوت قرآن سے شوق کا واسطہ ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کے تیری دین کی خاطر قربانیاں دینے کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اپنا وقت دینے، اپنا مال خرچ کرنے اور وقت پڑے تو اپنی جان دینے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ جتنے یہاں موجود ہیں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اللہ سب کے دلوں کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، کربلا والوں کا واسطہ سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اسی سال ہمیں کربلائے معلی نجف اقدس کی حاضری بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مصطفیٰ بھائی نے جس نیک مقصد کے لیے محفل سجائی اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے گھر بار پر، ان کے رزق حلال پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے کریم تیرے دربار میں ایک اور التجا ہے، ہمیں رزق حرام سے محفوظ کر دے، فقط رزق حلال نصیب فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ جب تک زندہ رہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندہ رہیں، نیکیوں کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب آخری وقت آئے تو کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی آخری نماز مسجد نبوی میں ادا کریں۔ اے اللہ ایمان اور عافیت والی مدینے والی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور گرد و سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں صبری کے رنج و غم، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم وہی بے شرم و بدگن، تم وہی گنہگار ہو، کیوں رضا مشکل سے
ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین پر سلام برکتین اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد